وہ انہوں نے کہا جی کہ پولیٹیکل پارٹی اور ذات برادری کے ہم اس پہ نہیں کریں گے، پارٹ 2 نہیں کر سکتے، جٹ 1 نہیں کر سکتے. مطلب آپ کو کیا یار، آپ پیسے پکڑو. حمزہ شہباز جو ہے اپنی گاڑی پہ وہ کہتے ہیں کہ یار کروڑ روپے میں دے رہا ہوں PMLN 1 کے لیے. تو سر آپ کو پھر پتہ نہیں سر، پھر سلمان بھی آتا آگے سے اور حسین بھی آتا اور حسن بھی آتا کہ تیری ایسی تیسی ہم لے رہے ہیں نمبر. یہ کہیں جی کہ اس کے پیسے ہیں کروڑ روپیہ ہاں اور کریں یہ چاہنے کہ فلانچی نہیں ہوتی، منہ میں اپنے پیسے ڈال اور نکل کام کر کے آپ بیٹھے. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہے علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے پیدا ہونے کی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے موسم آپ انجوائز جو لے رہے ہیں زندگی میں، یہ مطلب ورنہ کیسے ہو سکتا ہے. سر ایک تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی سر، لیکن درجہ حرارت کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے سر کہ آپ اپنا کہیں بھی بیٹھے ہوئے اپنے فون پہ، گھڑی پہ، گاڑی میں دیکھ لیتے ہیں کہ جی 30 بلو ہے. 30 سے اینی تھنگ بلو 30 تو سر ہیون ہے، وہ تو مطلب بہت مزہ آ رہا ہے اس کا. سر مسئلہ یہ ہے کہ وہی جو ہم نے پہلے شو پہ کیونکہ بات آپ کی کو پتا ہے کہ اوور 30 جو ہوتے ہیں ان کو اکثر پی پلا کے فیل کرنا پڑتا ہے کہ وہ بلو 30. سر 30 از the new 50 سر آج کل جس طرح ہم ریورس میں چل رہے ہیں. تو سر دوسرا لیکن ایک سیاپا ہے سر، وہ یہ ہے کہ سر کہ بارشوں نے جو ٹریفک کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے نا. اب سر اس دن ہم نے بات کی کہ لوگ ڈبل انڈیکیٹر آن کر کے چل پڑتے ہیں کہ شاید یہ فوگ ٹائپ سچویشن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلو اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ سیفٹی کے لیے کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ. سر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے نا، آج سر جیسے آج نہیں پرسوں میرے ساتھ جو چیز ہوئی، مطلب پرسوں میں بارش ہوئی تھی کہ جب آپ جا رہے ہیں اور ایک برج چڑھنے لگے. سر برج تو ایک ایلیویٹڈ جگہ ہے نا وہاں پہ، اب برج چڑھنے میں اور سڑک کے اندر جب ان کا جوڑ ہے اس میں پانی اکٹھا ہوا ہے. تو سر بہت سارے گاڑی والے جو ہیں وہ اس لیفٹ لین کو اوائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ 2 فٹ پانی کھڑا ہوگا زیادہ سے زیادہ، وہ رائٹ لین میں جا رہے ہیں. 2 فٹ نہیں، مطلب بہت کم، مطلب کم، آدھا فٹ بھی مطلب نہیں. آدھا فٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیٹ سے 2 فٹ بھی ہو لیٹ سے. سر وہاں سے وہ رائٹ ہوتے ہیں یوں، اور اس وجہ سے بیک اپ ہو جاتی ہے ٹریفک اینڈ تک. تو میں اپنے فیلو موٹرسٹ کو یہ کہنا چاہوں گا، گاڑی جو ہے نا، ہر گاڑی کا ایک کلیئرنس کا ایک سین ہوتا ہے. اور اس کے بعد اب پرانی گاڑی بھی ہو، مطلب آپ 2000 کی بھی گاڑی، مطلب 2000 کی بھی گاڑی، 24 سال پرانی گاڑی بھی آپ اگر اس کی کبھی اٹھا کے دیکھیں گے اس کے نیچے، تو اس کے اندر واٹر کی سیفٹیز جو ہے وہ چل رہی ہیں بڑی دیر سے. کیونکہ پاکستان واحد ملک نہیں جہاں بارش ہوتی، تم یہ سمجھنے کی ضرورت. اور دوسرا پاکستان نے آج تک گاڑی بڑھائی نہیں، ساری زیادہ تر گاڑی یہاں پہ جاپان کی چل رہی ہیں. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے چھپڑ میں گاڑی لے جا کے آپ چلے جائیں گے، آپ پہنچ جائیں گے جانا، گاڑی کو کچھ نہیں ہوگا. اور ٹائرز جو ہیں آپ کے، اگر ان کو آپ بچا رہے ہیں تو وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ مطلب ان کا تو مقصد ہی ہے کہ وہ آپ کو مطلب سکون دیں، پریشر دیں، بٹ دین اگین رفنس برداشت کر سکتے ہیں. سر یہاں پہ ہمیں یہ بہت سختی سے سیکھنا پڑے گا، آگے جا کے شاید بارشیں بڑھنی ہیں یہ کہا جاتا ہے. تو وی نیڈ ٹو لرن سم ایٹیکٹ کہ پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے کہیں پہنچنا ہے، کہ آپ نے بس آپ کو پانی جہاں نظر آیا آپ نے وہاں گاڑی روک کے آپ ڈرائی اسپیسز ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. بالکل سر. ویسے بھی اب تو پتہ ہے بہت مسئلہ ہو گیا ٹریفک کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش تو ایک مسئلہ ہے نا، کچھ نہ بھی ہو، اب جس نے 60 لاکھ روپے کی بھی گاڑی خریدی ہے نا، سر سڑک کے اوپر وہ ایوریج نکال رہا ہے. ہاں تو وہ جو ہے نا اس نے کوئی سویٹ سپاٹ ڈھونڈا ہے کہ تیسرے گیئر میں 45. تو بس اب وہ اس کو کوئی نیچے دینا پڑ جائے تو نیچے دے دے گا، یا پیچھے اس کے لائنیں لگ جائیں تو وہ لائنیں لگوا دے گا. اس نے وہاں سویٹ سپاٹ میں رہنا ہے. یعنی کہ سر گاڑی کو پیٹرول صرف سنگھانا ہے، دینا نہیں ہے کبھی، مطلب ہلکا سا اس نے ٹیپنگ دینی ہے اس کو. سر یہ ٹیپنگ آپ کو پتا ہے سر کئی دفعہ پٹھی پہ جاتی ہے. تو ایک یہ والا مسئلہ ہے. پھر دوسرا ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ پٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے اور لوگوں کی قوت خرید اتنی کم ہو چکی ہے کہ اب لوگ اوائڈ کرتے ہیں باہر نکلنا جتنا وہ کر سکتے ہیں. جب وہ نکلتے ہیں وہ ہوتا ہے ایبسلیوٹلی نیسیسری، اور جب وہ نکل پڑتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہے کہ اب تو یہ تو ہونا ہے، تو پھر اس میں وہ انجوائمنٹ فیکٹر ایڈ کر دیتے ہیں کہ اب میں ایسے یہ نہیں ہے کہ میں نکل ہی پڑوں تو میں کام پہ جاؤں گا اور وہاں سے واپس آ جاؤں گا. اب پھر میں نکلا ہوں تو پھر میں لطف لیتا ہوں. تو وہ لطف جو ہے وہ پھر سلو سپیڈ میں شاید زیادہ ہوتا ہوگا کہ گانے لگا کے ذرا فون ساتھ آپ نے یوں کر کے لے لیا، دو دوستوں کو جھکنے بھی کر جو فون پہ انہیں کو ساتھ بلا لیا، ساتھ بلا لیا، پھر پیچھے ہارن بجا رہا ہے تو یار بس ٹھیک ہے دیکھیں گے فی الحال. تو یہ بڑے سر مسائل ہو گئے ہیں دنیا میں. سر بڑے مسائل ہو گئے ہیں. اور سر اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا سیفٹی ٹپ فار ایوری بڈی آف آل پلیسز لیونگ ان اسلام آباد. سر اسلام آباد کی پچھلے ہفتے میں نے 4 سے 5 ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں فون سنیچنگ، کار تھیفٹ، پیٹرول پمپ سے کار تھیفٹ،
ایسی پیٹرول پمپ والی دو ہیں، ایک میں تو کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان کا دوست بھگا کے لے گئے، ایک میں تو کلیئرٹی کہ بندہ چک کے لے گیا گاڑی اس کی، اور گن پوائنٹ پہ سر اسلام آباد میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑھ گئی ہیں، یہ بڑی مجھے نظر آنا شروع ہو گئی اس کے اوپر. میں تو بڑا گھبرایا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کو مطلب ان کی جو پولیس ہے اسلام آباد کی، مطلب آئی سی ٹی شاید کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں ان کو، اس کو انویسٹیگیٹ کریں. یہ معاملات اگر زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے سر تو یہ بڑا ایشو کریٹ ہو جائے گا. اب لاہور کی حد تک مجھے نہیں پتا اس کے اس وقت کیا اسٹیٹ ہے، بٹ لاہور کی بنسبت اسلام آباد کے اور کراچی کے مجھے کم لگتا ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں لاہوری ہوں، یہاں پہ زیادہ ہوگا تو میں زیادہ تنقید کروں گا، بٹ یہ ہمارے مطلب نیبرنگ مطلب شہر ہیں، ان کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. سر لاہور میں نا تقریباً 300 سے 400 واردات ایوریج ہے ایوری ڈے. سر اب لاہور جو ہے نا وہ کراچی کو میچ کر رہا ہے. میچ کر رہا ہے، تو اسلام آباد تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اور سر میں نے بڑی کوشش کی ہے، اسلام آبادیوں کے ساتھ نا میری ہمدردی نہیں پیدا ہوتی. سر کیوں سر؟ سر ادھر موسم بھی بہتر رہتا ہے، اسموک بھی کم ہے، اسموگ بھی کم ہے، ٹریفک بھی کم ہے. مطلب ان کو لے دے کے یہ مسئلہ ہے کہ یار کوئی احتجاج ہوتا ہے تو ہمارا شہر بند ہو جاتا ہے. وہ تو یہاں پہ بھی سر جو بندہ چیرنگ کراس کے آس پاس ہوتا ہے اس کو بھی بند ہو جاتا ہے. سر نہیں، دوسری ایک اور چیز ہے نا، مطلب جوتا سر کہیں تو چبھنا ہے نا. مطلب آپ دنیا میں آئے ہو، اوپر سے دنیا میں سے بھی پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہو، کہیں تو آپ نے چبھنا ہے. کہیں تو آپ کو چبھنا چاہیے نا یار. مطلب وہ جس طرح گلزار صاحب کہتے ہیں کہ جینے کے لیے وہ سوچا ہی نہیں، درد سنبھالنے ہوں گے، مسکراؤ تو مسکرانے کے قرض اتارنے ہوں گے. آہا، تو یہ مطلب آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہو، زندگی ویسے ہی ایک امتحان ہے. اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپر بھی آؤٹ آف سلیبس آتا ہوتا ہے. سر پیپر آؤٹ آف سلیبس آتے ہیں اور سر انویجلیٹر بڑے سخت ہیں ہمارے. ہاں، اور سر دوسرا دیکھیں اسلام آباد کے اندر سے ایک اور کیٹیگری ایڈ کر رہے ہیں جو ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے لوگوں کو، جن کو الرجی ایشوز ہیں. کیونکہ اسلام آباد میں سر پولن جب ہٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا آئے دن بندہ نیچے مار رہا ہوتا ہے وہاں پہ. سر یہ بھی ایک مسئلہ ہے. سر یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ یہ مسئلہ ہمیشہ سے بالکل اسلام آباد میں تھا اور بڑا تکلیف دہ تھا. لیکن اب تو آپ کو لاہور میں بھی 6 مہینے سال میں سے اینٹی ہسٹامن کھانی پڑتی سر مجھے ہے فیور ہے، مجھے کھانی پڑ جاتی ہے. یہاں پہ موسم چینج ہوتا ہے تو مجھے انہیلر بھی لینا پڑ جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے مسئلہ ہے. بٹ یہ بات ہے کہ اسلام آباد میں جائیں تو آپ کو صحیح وہ مطلب ایک دفعہ آپ کے اندر سے پھر کے جاتا ہے بالکل. آپ کا یہ فیور جو ہے. وہ جو اور ساری جو آپ نے لسٹ گنوائی تھی نا کہ وہاں پہ یہ بھی کم ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، اس میں آپ ایک اور چیز ڈال لیں، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی کم ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ اور ویسے وہاں پہ آپ کو میں بتاؤں اکثر علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے. سر ایک تو ہوتی نہیں ہے، دوسرا سر میں تو ایک سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر سیفسٹ سٹی ہے نا، میں جتنے تمام سیف سٹیز ہیں اس میں سے سب سے سیف اسلام آباد ہے یہ کہا جاتا تھا. بٹ میں تو سر ان سے اظہار ہمدردی آپ نہیں کر پاتے، میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں دیکھیں چیزوں کی آتے ہیں ایک حد تک. اسلام آبادیوں کو میرے خیال میں اس چیز کی عادت نہیں ہے. اور اسپیسیفکلی میں پنڈی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو شاید ہم سے بھی آگے ہیں پنڈی بوائز جو ہیں، لیکن اسلام آباد کے اندر جو لوگ رہتے ہیں سر وہ مجھے ویسے بھی ذرا نازو دل لگتے ہیں. تو ان کو میں ہمدردی ساتھ رہتا ہوں ان کے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کی انتظامیہ جو ہے قابو کر لیں گے چیزوں. ہاں جی سر، وہ پنڈی اور اسلام آباد میں فرق ہے. سو میرے خیال میں کائنات کی جو سب سے واہیات ٹریفک ہے وہ سر پنڈی اور شیخو پورہ اور کائرو اور استنبول میں بھی ایک حد تک سے. ہاں، لیکن یہ ان تینوں شہروں کو نہیں آپ بیٹ کر سکتے. اور سر آہستہ آہستہ ہم بھی آ رہے ہیں سر، ریکارڈ قائم کریں گے اس کے اندر. سر دوسرا اسلام آباد کی بات ہو رہی تو میرے نظر سے ایک چلان گزرا سر، میں اس چلان جس نے چلان کاٹا ہے تھینک یو، میں ان کے ساتھ ہوں. سر 40,000 روپے کا چلان کبھی آپ نے سنا کسی ایک وائلیشن پہ ہو؟ 3 وائلیشن اکٹھا مشترکہ وائلیشن میں بتاتا ہوں سر. ایک تو انآتھورائزڈ اینڈ فینسی نمبر پلیٹ اس کے اندر تھی، اس گاڑی کے اندر ٹنٹڈ سن گلاسز تھے ان کے 100 ٹنٹڈ تھے. اور تیسرا انآتھورائزڈ سیکورٹی اینڈ فلیش ایل ای ڈی لائٹس. مطلب یہ بیسکلی جس بندے کی گاڑی تھی نا وہ تھا اول چھچورا، مطلب چھچوروں کا لیڈر جو تھا نا وہ بیسکلی اس کے اندر تھا. سر مجھے ٹنٹڈ سے کوئی مسئلے والی بات نہیں، آپ کو اپنی گاڑی میں پرائیویسی چاہیے، آپ کا حق ہے، آپ ضرور کریں، کوئی مشکوک کام نہ کر رہے ہوں آپ. نمبر پلیٹس کے اوپر میں ڈے 1 سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اب تو ہمارے پاس ایک خبر بھی ہے، بلکہ اس کے بعد ہی کر دیں گے نمبر پلیٹس کے اوپر. سر جو ایل ای ڈی لائٹس ہیں نا سر دنیا بھر میں سر آپ کو ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ بینڈ ہے کہ ایک سرٹن لومن اور ایک سرٹن تھرو سے اوپر لائٹ جو ہے آپ اپنی گاڑی میں فٹ نہیں کرا سکتے. یہاں سر لوگوں نے ایسی ایل ای ڈی لائٹس فٹ کرائی ہوئی ہیں. اور میں اس معاملے میں نا بڑا پرسنل ہو جاتا ہوں کہ سر میں لوگوں سے میری اگر روڈ ریج کسی مجھے آج تک ہوا ہے نا، اور تمام دفعہ اور رات کے وقت ہوا ہے اور ان گاڑیوں کے ساتھ ہوا ہے جو اپنی یہ والی لائٹیں فٹ کر کے ہائی بیم آن کرتے ہیں. اگلا بندہ جو ہے آپ کی گاڑی میں بچے بیٹھے ہیں، آپ کے بزرگان بیٹھے ہیں، اتنی ڈسٹریکٹنگ ہوتی ہے سر. کیونکہ یہاں کون سا سر اتنا نظام ہے روڈ لائٹس کا. میں سمجھتا ہوں آپ کو کبھی کبھار چاہیے ہوتی ہے، لیکن لو بیم پہ بھی آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. آپ نے سڑک کو دیکھنا ہے.
یہاں موڈ ہوتا ہے سر کہ میں بس گاڑی کے پیچھے جاؤں اور مجھے اگر رات کو جگہ چاہیے نا تو صبح کے وقت ہارن ہے, رات کے وقت میرا ڈپر ہے, اور وہ ڈپر سر اتنا انوائنگ ہوتا ہے. تو یہ جنہوں نے اس چیز پہ لائٹوں والی چیز پہ چلان کیا ہے نا, تھینک یو ویری مچ. یہ یہاں پہ بھی لاہور میں بھی شروع کریں اور تن کے چلان کریں. ان کے جو فیکٹری فٹڈ لائٹس ہیں ان کو رکھیں, یا یہاں پہ ایک سائز والے جو سر یہ نمبر پلیٹوں کا سارا کر رہے ہیں, ابھی ہم بات کریں گے, آپ اسٹینڈرڈائز تو کریں کہ اکوپمنٹ کون سی لگا سکتے ہیں اپنی گاڑی کے اوپر. باہر جو جس بندے کا جو دل کرتا ہے اس کے بھی لائٹس لگا لیتے ہیں وہ. سر میں نے تو آپ کو بتایا کہ موٹر وے پہ رات کو ڈرائیو کرنا بہت عرصے پہلے ترک کر دیا, چھوڑ دیا تھا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کبھی کبھی سامنے سے یہ والی لائٹیں لگا کے آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نظر آنا بند ہو جاتا آپ کو لگتا ہے آپ کی لین میں آ رہا ہے وہ. ہاں, اور موٹر وے آپ کو پتہ ہے کہ مطلب آپ سپیڈ پہ بھی زیادہ ہوگی اور رائٹ لیفٹ والے بھی سپیڈ پہ زیادہ ہوں گے. وہ تو میں نے پھر سوچ لیا کہ یہ کام نہیں کرنا. تو یہ بلکہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ میں نے بیچ میں زندگی میں ایک دفعہ ایک گاڑی تیار کروائی تھی سر واہ, اور وہ جو ہے نا 4x4 ٹائپ سین تھا اس کا, تو اس میں نے یہ لگوا لی تھی بتیاں, اور وہ میں نے صرف اس لیے لگوائی تھی کہ جب مجھے کوئی دے گا تو پھر میں اس کو آگے سے دے دوں گا. ریونج والا سیکس کرنا. ریونج والا سین تھا, لیکن وہ میں نے پھر اس کے بعد وہ گاڑی نکال دی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب مجھے کوئی دیتا تھا پھر میں آگے سے دے دیتا تھا. مجھے 2-4 دفعہ احساس ہی ہوا جب آگے سے گالیاں پڑی اس کے بعد میں واپس بند کرنا بھول گیا فل بیم. تو پھر مجھے جو آگے تانگ ہو رہا تھا اس نے مجھے گالی نکالی اور وہ بالکل ٹھیک تھا. ہاں, تو میں نے پھر وہ سر جاپان میں تو آپ کو پتہ ہے نا اس وائلیشن کا سزا کیا ہے, موقع پہ سزا ہے کہ آپ نے جب کسی کو فل بیم زیادہ کر دی اور آپ کی کمپلین ہو گئی, آپ پکڑے گئے, تو جاپانی گاڑی جو پولیس والے ہیں ان کی ایک سٹول پڑا ہوا ہے ہر گاڑی کے اندر, وہ سٹول پہ آپ کو بٹھاتے ہیں, آپ کی گاڑی آپ کے سامنے کھڑتے ہیں اور فل بیم آن کر دیتے ہیں 10 منٹ کے لیے. واہ, یہ سزا ہے سر اس چیز کی. سر یہ بہت خوبصورت چیز ہے. دوسرے جو اس میں ایک اور آپ نے کیا ٹنٹڈ شیشوں والا, سو ٹنٹڈ شیشے والوں میں جو ہے نا, ایک تو یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس پہ سزا ہوئی ہے, کیونکہ عموماً اس پہ پینلٹی نہیں پڑتی ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ اس پہ ہم کئی دفعہ پکڑے گئے ہیں, مطلب ظاہر ہے میری اپنی گاڑی تو نہیں لیکن دوستوں کی وہ چھیل دیتے ہوتے ہیں, وہ بس موقع پہ اتار دیتے ہیں, تو جرمانہ کبھی نہیں ہوا. انہوں نے میرے خیال میں بدتمیزی بھی کی ہے جن کا یہ ہوا. ہاں, تیسری اور آخری چیز جو اس میں ٹنٹڈ شیشوں میں پرابلم ہے نا, مطلب وہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ یار مطلب آپ اب 100 نہ کرائیں, آپ 10 کرا لیں, 20 کرا لیں, 30 تک میرے خیال میں گنجائش ہوتی ہے آپ کے پاس. ہاں, جو واحد پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب یقین تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا گاڑی چلاتے ہوئے, ٹھیک ہے, ٹنٹڈ شیشے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کرتا ہے تو اس کو میں جب ساتھ اس کے گاڑی لگا کے گالی نکالتا ہوں تو آپ اپنے آپ کو نکال رہے ہوتے ہیں. ہاں, میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا, میں اس کی روح میں نہیں جھانک رہا. سر یہ بہت بڑی بات ہے سر, اور یہ تو بطور لاہوری ٹپکل اور بڑی جینون لاہوری چیز ہے کہ آپ نے نا اشارے پہ کھڑے ہو کے ایک مطلب جھلک مارنی ہے ضرور, اور اگر آپ کو بندہ نہیں پسند تو آپ نے ہلکا ہلکا یوں اپنا لپس بھی ہلانے ہیں, مطلب وہ چھوٹی سی گال بھی نکالنی ہے آپ نے, اس نے کیا کچھ نہ ہو. یہ ایک عادت ہے سر ہماری, یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے, اور خاص طور پہ ٹنٹڈ ہو تو آپ کو پتہ ہے. اور سر میں ویسے میں جنرلائز نہیں کرنا چاہتا, بہت سارے ہمارے ویورز یہ بھی ہوں گے جن کے گاڑیوں کے شیشے انہوں نے خود سے ٹنٹ کرائے ہوں گے, اور ہمیں پتہ ہے اگر ینگنس میں سر اپنے یوتھ کے اندر بندہ بہت چیزیں کرتا ہے ڈیٹ مارنے کے لیے, لیکن سر ٹنٹڈ جو چیز ہے نا اس کے اندر آپ عموماً نا آپ بدتمیز ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس تو آپشنز بڑی آ جاتی ہیں پھر کہ یار مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ گاڑی میں کیا ہو رہا ہے, اور ذرا خطرناک میں اور سیکیورٹی کنسرن بھی سر ہے تو ضرور نا کہ ایک بندے نے کیوں فل کالے شیشے کرائے ہیں اپنے. سر دوسرا جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ گاڑی پہ کچھ اسپیشل نمبر پلیٹ لگوانا, یا گاڑی پہ کچھ اسٹکر اسپیشل لگوا لینا, یا گاڑی کا کوئی پینٹ اسپیشل کروا لینا, یا گاڑی کو شیشے ٹینٹ کروا دینا. ٹھیک ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ایک چیز کی نشانی ہے کہ آپ ذہنی طور پہ جتنے بھی کرپٹ ہو, آپ کرتے کرتے کچھ نہیں ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایکچولی بندہ حرامی ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ کراؤڈ میں نا وہ کراؤڈ میں گھل مل جائے, وہ پہچانا نہ جائے, وہ سرعام کریں, کھل کے کریں. سر یہ جو گاڑی سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے نا, جو گاڑی پہچانی جاتی ہے, مطلب اگر مجھے پتہ ہی لگ گیا ہے کہ 2009 سٹی جس کے شیشے کالے ہیں اور پیچھے ڈائس والا سٹیکر لگا ہوا ہے وہ اسد کی ہے, تو سر یہ تو پھر اب آپ جو ہے مطلب اگر خدا نہ خواستہ سڑک پہ کچھ کر رہے ہوں تو میں تو آپ کو پہچان جاؤں گا. بالکل سر. تو یہ تو بیسیکلی آپ نے دنیا کی جو سب سے سٹینڈرڈ گاڑی ہے وہ خریدنی ہوتی ہے, اور اس کو نارمل سٹاک رکھنا ہے, سٹاک رکھنا ہے, تاکہ آپ جب کوئی سڑک پہ رنگ بازی کر جائیں تو پتہ ہی نہ لگے کسی کو کہ یہ کیا ہوا ہے.
سر دیکھیے اس کے اندر سر ہم تمام ان لوگوں کو نہیں کر رہے, بڑے بڑے شاندار لوگ بھی میں نے سڑک پہ دیکھے, ایک کو تو میں ملا ہوا بھی ہوں, ایک شخص ہے ان کی سر ہونڈا سیوک تھی یا سٹی تھی, اور انہوں نے اپنی گاڑی کی تھیم جو تھی نا سر وہ بنائی ہوئی نصرت علی خان صاحب کے اکاؤنٹ, خان صاحب سر نمبر پلیٹ پہ بھی خان صاحب تھے, اور سر اس بندے کی ایک پبلک سروس ہے سر یہ کہ اس نے ساؤنڈ سسٹم بہت ہی زبردست لگایا ہوا تھا, اور اس کے اوپر سر وہ جب سڑک پہ ہوتا تھا شیشے نیچے کر کے, گرمی ہو یا سردی ہو, وہ شہزادہ نصرت صاحب کو پھینکتا تھا باہر معاشرے میں. یہ پبلک سروس تھی, یہ ان لوگوں کے چلان نہیں کرنے ان کو, بلکہ ہم نے فیس دینی ہے. یہ بات 100% ٹھیک ہے, لیکن اس بندے نے کبھی ڈیٹ تو نہیں ماری ہوگی گاڑی میں, کیونکہ اس کا مقصد نہیں ہے, اس کا مقصد نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس نے اپنے گھر والوں کے ڈر سے, اتنی پبلک پہچانتی ہے اس کی گاڑی, اس نے گاڑی میں کبھی کوئی رنگ بازی نہیں کی ہوگی سر, نہیں کی ہوگی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر. لوگ جو ہیں وہ سر کام جو ہوتے ہیں نا 2 نمبر والے, وہ پھر ڈکے چھپے ہوتے ہیں لیکن سب کے سامنے. سر 12 چلا کے چلتے ہیں. مطلب آپ نے ہمیشہ یہ کہہ سکنا ہے کہ مطلب آپ چاہے آپ کو تائے کا بیٹا پکڑ لے, آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ کزن ہے, کزن میں نہیں سی ہو. اچھا سر آگے چلتے, جیسے میں نے کہا نمبر پلیٹوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. پنجاب نے بھی سندھ کو دیکھا رکھی, فینسی نمبر پلیٹس, کسٹم نمبر پلیٹس, کسٹم نمبرز, اور ہر چیز جو ہے کسٹم کرنے کے لیے ہمیں آگاہ کیا تھا ایک اشتہار کے ذریعے. ہم نے شاید شو پہ نہیں ذکر کیا اس کا, یہ نہیں کیا تھا, تو وہ تو ایک پرانی خبر ہوگی, اس کی اپڈیٹ نہیں, اس کی ڈیٹیل آ گئی. تو سر اس کی میں ڈیٹیل اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں لوگوں کے لیے. سر نہیں, میں آپ کو تھوڑی دیر بعد اجازت دوں گا. پہلے میں اپنا غم اس میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ خبر آئی تھی تقریباً 3-4 دن پہلے, اور ہم نے اس پہ شو کرنا تھا, اور ہماری یہی بات ہوئی کہ جی اس کی ڈیٹیلز پتہ کروا لیں, کیٹیگریز پتہ کروا لیں تو ہم اس پہ شو کر دیں. اور سر میں جو انہوں نے ویب سائٹ دی ہوئی تھی, میں اس ویب سائٹ پہ گیا, وہ ویب سائٹ کھلتی ہی نہیں, نہ وی پی این کے ساتھ نہ وی پی این کے بغیر. انہوں نے جو یو اے این نمبر دیا ہوا تھا, اس یو اے این نمبر پہ میں نے 10 منٹ ویٹ کیا. اس چیز کے اوپر نہ تو کوئی آپریٹر بیٹھا ہوا ہے, اور نہ ہی کوئی انہوں نے ٹیپ ریکارڈ کر کے لگوائی ہے آٹومیٹڈ, کہ جو بتا سکے کہ کون سی کیٹیگری ہے کون سے. سر اینچ تو نہیں چلنا لگا. سر اصل میں اس کے 2 مسئلے ہو سکتے ہیں سر, کہ ایک تو سر میری تھیری ہے کہ پنجاب کے تمام اس قسم کے یو اے این نمبرز ہو جائیں یا ویب سائٹس ہو جائیں, یہ ایک ہی سرور پہ چل رہے ہیں, اور وہ بیچارہ تھک گئے ہیں, کیونکہ لوگ اب تمام چیزیں آن لائن کرنا چاہتے ہیں. مثلا آپ نے جن دنوں میں یہ کیا ان دنوں سب کے بجلی کے بل آ رہے تھے, اب بجلی کے بل ہر بندے نے چیک کرنے ہیں, تو لیسکو کا سرور بھی خراب فارغ ہو جاتا ہے, اور چیزیں تو عموم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائز والا سرور جو اوور لوڈ ہوا بہت زیادہ, ان کو مطلب اس کو بہتر کرنا چاہیے. دوسرا سر یہ فون والی چیز جو ہے سر, یہ ہمارے ملک تو ہمارے کوئی شخص تیار ہی نہیں ہے سر. میں نے سر کتنے بڑے کارپوریٹ بزنسز میں اپنے کسی چیز انفارمیشن کے لیے کچھ پتہ کرنے کی میٹنگ لینے کے لیے, جو میں مارکیٹنگ کرتا تھا سر, میں نے ایسے ایسے دفتروں میں نام نہیں لستے یہاں پہ فون کیے ہیں, اور ان کے یو این نمبر جو ہیں وہ آپ ملاتے کٹ جاتے تھے, یا کوئی بندہ آپ کو اٹھا بھی لے اور وہ کہا میں کنیکٹ کر رہا ہوں, آپ کو فون کٹ جاتا تھا. سر یہاں پہ اپروچ ہی زندگی کی ہے کہ یار چل کے آؤ, اور سر اس کی بھی تھیری دیتا ہوں آپ کو, کیوں چل کے آؤ, کیونکہ اگر آپ کی چلنیاں بند ہو جائیں گی نا, آپ کے کام فون پہ ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کو فرید کوٹ ہاؤس نہیں جانا پڑے گا. سر باہر جو سارا عملہ بیٹھا ہوا ہے جو ان سے پل رہا ہے, یا آپ کورٹ کچہری کا بھی دیکھ لیں, یا کسی بڑے کارپوریٹ کا بھی دیکھ لیں کہ یار تو میرے تھرو نہیں آیا, تو نے یو این سے میٹنگ لے لی سی ایف او صاحب سے, جس کا پتہ آپ کاٹیں گے نا ٹیکنالوجی سے, یہ ملک تیار ہی نہیں ہے سر. میرے تو خیال میں آج بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اس شو پہ, کہ ہمارے ملک کا بنیادی طور پہ نقصان ہی سب سے بڑا اسی چیز کا ہے کہ ٹیکنالوجی بہت ہے یہاں پہ, باتیں بڑی ہو رہی ہیں, بڑے آئی ٹی پارکس بن رہے ہیں, کوئی بھی شخص عوام کے لیول پہ سرکاری لیول پہ اپنانے کو تیار نہیں. شہباز شریف صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہے نا سر کہ پیپر لیس ہو جاؤ فلانی تاریخ تک, ٹٹو یہاں پہ کوئی پیپر لیس ہونا چاہتا ہے سر. پیپر لیس ہو جائیں گے تو جو جس سے رم کا ٹھیکہ لگا ہوا ہے, جو رم بیچتا ہے یہاں پہ, جو ڈرافٹس اور وہ جو تیار ہوتی ہیں ساری چیزیں, جس بندے نے آج سے لے کے پچھلے 25 سال صرف ڈرافٹ بنائے ہیں, اس کی نوکری تو گئی نا سر. اس کو ای میل نہیں کرنی آتی, آپ نے فون اٹھایا, یہ تو آپ کی سر, آپ کا مطلب کیا کہنا چاہیے, آپ کا بچپنا تھا سر جس نے آپ کو یہاں تک لے کے گیا. یہاں پہ لوگ نہیں تیار سر, تیار ہی نہیں. جب آپ بالکل ٹھیک ہے, اب ذرا آپ ڈیٹیل دے دیں سر. تو سر ڈیٹیل جو نمبر پلیٹوں کی ہے سر وہ یہ ہے کہ سر 3 کیٹیگریز جو ہیں سر نمبر پلیٹس کی ہم نے بنائی ہیں, اور اس کے اندر 8 الفاظ والی جو نمبر پلیٹ مشتمل ہوگی, اس کا پلیٹ کی کیٹیگری جو ہے بنیادی قیمت 50 لاکھ روپے ہوگی سر. 8 مطلب 8 از الفا نیومیریکل, مطلب آپ لفظ اور نمبر دونوں لگائیں گے تو اس کی آپ کی ملے گی 50 لاکھ. خیر سے
جو 3 الفاظ اور 3 نمبر پر مشتمل ہوگی. گولڈ کیٹیگری کی وہ 5 لاکھ روپے کی ہوگی. کارپوریٹس کی کمپنی کے لیے 1 کروڑ روپے کی اپنی رجسٹریشن کرائیں گے. اس کے بعد سر کارپوریٹس کے اندر اگر آپ نے اپنی بیسک نمبر پلیٹ بنانی ہے تو وہ 5 لاکھ کی ہے, اسپیشل بنانی ہے 10 لاکھ کی ہے. اور سر من پسند خریدنے کے لیے 15 روز پہلے آکشن ہوا کرے گی فلانا فلانا. سر دس گوز اپ ٹو 1 کروڑ اور 50 لاکھ فار کنزیومرس. جی سر. اچھا وہ جو ہے نا 8 نمبروں والی, وہ اس میں 8 جو ہے وہ ضروری نہیں نمیرک ہو, اس میں اچھا وہ سارا کچھ الفابیٹ سسٹم. سو علی آفتاب ہو سکتی ہے. اچھا وہ میرا خیال ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ. لیکن اگین بہت مہنگی ہے, 50 لاکھ روپے بہت مہنگی ہے. مطلب ان کو اگر انہوں نے سروے کروایا تھا اور ان کو لگا کہ اتنا لوگ خریدیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے, سر بالکل خریدیں گے. لیکن اگر انہوں نے سروے کے بغیر کروا لیا ہے تو پھر چلیں بعد میں دیکھ لیں اس کو. دوسرا جو ہے وہ 3 الفابیٹس اور 3 نمبروں والی, وہ تو 5 لاکھ سے شروع ہو جاتی ہے. تو وہ مجھے تو آسان ہے, علی 1 تو نہیں آئے گا میرے پاس, وہ تو بہت مہنگا ہوگا. لیکن علی جو ہے آگے نیا اور مطلب نیلامی بھی تو ہوگی نا اس کے اندر, مطلب آکشن کا بھی ایک ایلیمنٹ تو ہے اس کے اندر. ہاں بالکل سر لیکن اس کے اندر آپ کو پتہ نا کہ یہ ساری چیز جو ہے یہ ان کو آئیڈیا آیا کہاں سے. سر جو یہ کر رہے ہیں نا, اب مجھے سمجھ آئی گی سر, یہ سندھ والی چیز نہیں کر رہے, یہ ان کو آئیڈیا ہے بیسکلی یو اے ای سے. سر یو اے ای میں مرسیڈیز کی گاڑی ہے G63 جی ویگن جو ہے, وہ ملتی بھی کم ہے. جب مل جاتی ہے تو وہ بڑی مہنگی گاڑی ہوتی ہے, مطلب کتنے ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ آف ڈالرس کی گاڑی ہے. اور وہاں پہ تمام دنیا کے اندر جتنی جی ویگن پھر رہی ہے سب سے زیادہ دبئی کے اندر ہے یا یو اے ای کے اندر ہے, مطلب اس خطے میں. اس کے اندر جو ڈفرینشیٹ کرنا ہے نا آپ نے کہ یار تم جتنی بھی ٹریک آؤٹ کر لو اپنی جی ویگن, تو پھر اگلا بندہ کہتا ہے کہ میرا نمبر جو ہے نا وہ ہے نمبر 2, نمبر 1, نمبر 333, 444. یہ سر وہاں پہ نا ایک مقابلے بازی شروع ہو گئی تھی وہاں پہ, اور اس کے اندر سے پھر ہم نے بھی اس سے انسپریشن لی ہے. یہ تو سر یہاں پہ بھی بڑا بڑا اول قسم کا سر شورا بیٹھا ہے سر, جس نے اگر آپ کا دل کرے اور وہ گاڑی سیم لے شودا سر, سوری شودا ہی کہا ہے میں نے سر. تو سر اب 2 لوگوں نے سر ایک ہی طرح کی اگر جی ویگن لے لی ہے اور دونوں آپس میں کزنز ہیں اور ایک چاچے کا بیٹا ایک تایا کا بیٹا ہے, ان دونوں کا مقابلہ نہیں. کزنز کے مقابلے میں اگلا بندہ کہے گا ابا جی مجھے 50 لاکھ روپے کی پلیٹ لگوانی ہے ورنہ میں آپ کو کر دوں گا. ہاں یہ زبردست بات ہے. یہ مطلب یہ ایلیٹس کا ہے سر, یہ اس کی عام لوگوں کے لیے تھوڑی ہے اسکیم. بڑی اچھی بات ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا سستی تھوڑی رنگ بازی ہوتی نا تو عام لوگ بھی اس میں حصہ لے لیتے, سرکار کو پیسے ہی آنے تھے نا, کیا فرق پڑتا ہے. مطلب 50,000 کی کیٹیگری کوئی لاکھ کی کیٹیگری ہو جائے, 1.5 کی ہو جائے, تو وہ مطلب آپ اور میں کرنے کو شاید راضی ہو جائے. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو 1 کروڑ ہے نا, وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کمپنی کے نام کی فلیٹ کرنی ہے ود کمپنیز مونوگرام, تو وہ 1 کروڑ روپے میں کروا دیں. اس کے بعد پھر آگے سے جو آپ کی گاڑی ہے وہ 5 لاکھ 6 لاکھ میں پر گاڑی ہوتی رہے گی. جو اس میں ایک واحد بہت بڑا مسئلہ ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ذات برادری کے ہم اس پہ نہیں کریں گے. بھائی کیوں؟ مطلب بٹ 2 نہیں کر سکتے, بٹ 2 نہیں کر سکتے, جٹ 1 نہیں کر سکتے. مطلب آپ کو کیا یار, آپ پیسے پکڑو, یہ جو ہے نا کہ فلان جی نہیں ہو سکتی, بھائی ایویں ہی نہیں ہو سکتی. مطلب سر مجھے بتائیں سر, اگر ایک گاڑی کا نمبر ہو PTI 1 نہیں کر سکتے آپ؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ غلط بات ہے یہ کہیں جی کہ اس کے پیسے ہیں کروڑ روپیہ اور کریں, یہ جو ہے نا کہ فلان جی نہیں ہوتی, منہ میں اپنے پیسے ڈال اور نکل کام کر کے آپ بیٹھے. نہیں ہو سکتا سر. یہ خبر پڑھ کے حمزہ شہباز جو ہیں وہ اگر متاثر ہو جاتے کہ اپنی گاڑی پہ وہ کہتے کہ یار کروڑ روپے میں دے رہا ہوں PMLN 1 کے لیے, تو سر آپ کو پھر پتہ نہیں سر, پھر سلمان بھی آتا آگے سے اور حسین بھی آتا اور حسن بھی آتا کہ تیری ایسی تیسی ہم لے رہے ہیں نمبر. سر ایک مقابلہ ہوتا, اس کے بعد پیسے کس کو ملنے تھے؟ مریم نواز کو. تو انہوں نے بجلی کے بلوں میں ساڑ دینا. کیا بات ہے سر, انہوں نے کیا ہی نہیں سر. سر یہ ویژن جو ہے نا سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, یہ جو ہم نا یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہم ضائع تو بالکل نہیں ہو رہے ہیں, ہمیں خدمت کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ یوٹیلائز کرنا ہے آپ نے نا تو سر یہ چیزیں کرنے سے پہلے نا ہم ذرا بات کر لیا کریں. نہیں کرتے سر. بالکل. اسی طرح ایک بندے نے اگر جٹ 1 اٹھا لیا ہے اور اب جٹ 2 3 والے جو ہیں بڑے تنگ ہیں زندگی میں, اس جٹ 1 کے جب بھی حالات خراب ہوں گے اور وہ سب سے پہلے ظاہر ہے اور چیزیں بیچنے کے بجائے گھر کا فریج AC وہ نمبر پلیٹ بیچے گا. جب وہ نمبر پلیٹ بیچے گا تو ہر دفعہ جب ٹرانزیکشن ہوگی تو سرکار کی ٹرانسفربل ہے, وی ڈونٹ نو. اب دیکھیں نا آپ ان کو ٹرانسفربل کریں نا سر, ٹرانسفریبل کریں اور ہر دفعہ گورنمنٹ 25% لے کے جائے, ٹرانسفر فیس لے, اور اپون سیل, مطلب یہ نہیں کہ دگا چپی کہ بھئی آپ کی ڈیل کتنے کی ہو رہی ہے اس کے اوپر 25% لیں گے, ورنہ تو لوگ سے آپ کو پتہ ہے اس طرح ڈیل کرتے رہتے ہیں. سر بہرحال یہ چیز اچھی ہے, ہم ساتھ ہیں, تھوڑی اس میں اور تھاٹ یہ چیز مانگتی ہے,
اور باقی سر میں جو ان کے نمبر ہیں وہ آپ نے سر آئندہ اب نہیں کرنا سر. آپ نے آئندہ سر فون کیا تو میں ناراض ہو چکا سر. یہ آپ نے چھوڑ دینا کام. بالکل ٹھیک. یہ لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں سر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنی جوانی میں اس نتیجے پہنچ گیا تھا کہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہی ٹھیک چیز نہیں ہے. تو مطلب آپ دیکھیں کہ سرکار کے وجہ سے میں نے اپنے پرانے نظریات ڈسمس کر دیے, لیکن سر یہ سرکار ڈیزرو نہیں کرتی. نہیں کرتی سر. باقی سر میں تو کہتا ہوں سر ان کو اگر سرکار نے کچھ بھی کرنا ہے نا, ان لوگوں کے لیے جو باہر بیٹھے ہیں فرید کوٹ ہاؤس کے, ان سب کو زوم ٹرمینلز دے دیں سر. واہ. ہر سر وکیل اور ایکسائز والا نا, اور ان کو ایڈورٹائز کریں وہاں پہ. وہاں آپ جائیں فرید کوٹ ہاؤس سناٹا ہو, صرف ایک نا سر فلیکس لگی ہوئی ہے کہ جی آپ کو جون صاحب پسند آ رہا ہے نا, یہ اس کا زوم آئی ڈی ہے. آپ زوم پہ گھر بیٹھے ہوئے آپس میں نا جو اس نے کرنا ہے وہ پھر کر لے گا. یہ ختم کریں سر, یہ ساری چیز ختم کریں, ٹیکنالوجی کو اپنائیں. میں تو یہ کہتا ہوں. بس اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.